أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عنوان ہے گھر اور سماج کی اصلاح، سورہ یوسف کی روشنی میں بھائیوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام کے؟ قریب اور غریب، قریب اپنے لوگ، غریب باہر والے لوگ۔ قریب نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے جلنے والے، ہم سے جلنے والے ہمارے قریبی ہیں۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ اور غریب نے کہا، باہر والوں نے، اکرمی مثواہ۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 19۔ اپنی بیوی سے کہا، عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، اپنی بیوی سے، زلیخا نام کہا جاتا ہے، اکرمی مثواہ، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی عزت کرنا۔ اپنے نے کہا قتل کر دو، غریب اجنبی نے کہا ان کی عزت کرو۔ اس نے ٹھان لیا، اچھا ایسا ہے مسئلہ، ٹھان لیا، لیڈیز کو بلا لیا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، پرچار اگر کرنا ہو لیڈیز میں پرچار کر دیجئے، پورا پرچار ہو جائے گا الحمدللہ، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں۔ اب اس نے بھی ٹھان لیا، کھانے کی دعوت دے دی، کھانا لگا دیا گیا ہے، اور الحمدللہ کھانے کا بہت اثر ہوتا بھائی، کھانا لگا دیا گیا۔ اب شاید کچھ پھل فروٹ کاٹنا ہو تو کاٹنے والی چیز بھی دے دی، اور یوسف علیہ السلام کو گزارا۔ جب گزارا تو ہاتھ کہاں کٹے، کدھر کیا ہوا؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، ارے یہ تو فرشتہ لگتا، اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ آہا، کہا یہ وہی ہے جس پر تم لوگ ملامت کر رہی ہو، دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 3 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے گھر اور سماج کی اصلاح، سورہ یوسف کی روشنی میں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ بہترین انتظام کیا آپ سب لوگوں نے، اللہ تعالی قبول فرمائے، آمین۔ مجھے جو وقت ملا ہے اور سورہ یوسف کی روشنی میں گھر اور سماج کی اصلاح کے بارے میں چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12، اس کے اندر 111 آیتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ اسی سورہ کے اندر ہے۔ ہمیں اور آپ کو بار بار پورا قرآن بھی پڑھنا چاہیے، سورہ یوسف بھی پڑھنی چاہیے۔ آج اگر کہا جائے کہ مولوی صاحب کا درس قرآن ہے تو بہت کم لوگ سننے آتے ہیں۔ درس قرآن کا مطلب کچھ بھی نہیں، بہت کم لوگ آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل تو وہی ہے۔ تو آئیے شروع کریں۔ اللہ نے کہا کہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ پھر آگے ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ایسا بتایا، 11 ستارے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ابا سے کہا، اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، باپ ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی چیز ابا سے مشورہ کیجئے۔ آج کل لوگ دوسروں سے کرتے ہیں، ابا کو کچھ سمجھتے نہیں، بولے ابا کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جی نہیں۔ تو ابا سے مشورہ کیا تو ابا نے مشورہ دیا۔ آج لوگوں سے پوچھیے تو یہی کہیں گے کہ سب سے بڑے دشمن میرے ابا، میری امی۔ ارے نہیں ہے بھائی، سب سے بڑے دوست ہیں، یہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔
تو ابا نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹے آپ نے خواب دیکھا ہے تو اپنا خواب بھائیوں کو مت بتانا، یعنی جو نعمت ملی اس کو چھپانے کا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں رکیے، جو نعمت ملے ہم اور آپ چھپائیں، لیکن ہم اور آپ چھپاتے نہیں، دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیے مولوی صاحب نے ایک مرتبہ اپنا موبائل دکھا دیا تو سب کو لگے گا کہ مولوی صاحب کا موبائل فوٹو والا ہے۔ مولوی صاحب نے ایک مرتبہ اپنی گھڑی بھی دکھا دی، یعنی ہمیں اور آپ کو رہا ہی نہیں جاتا، اپنی چیز دکھاتے ہیں۔ عمرہ کرنے گئے تو ابھی میں یہ راؤنڈ میں ہوں تو یہ فوٹو، دوسرے راؤنڈ میں ہوں تو یہ فوٹو، تیسرے راؤنڈ میں ہوں تو یہ فوٹو دکھا رہے ہیں۔ کھانا بہترین کھا رہے ہیں، اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں۔ بچہ اگر ذرا خوبصورت ہے اس کی فوٹو ڈال رہے ہیں، کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیو چھپاؤ اپنی نعمتوں کو۔ ایک حدیث کے اندر آیا صحیح الجامع حدیث نمبر 943، استعینوا علی انجاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ لوگوں نعمتوں کو چھپا کر کے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ نعمتوں سے جلنے والے لوگ بہت ہیں۔ اب کسی کو بچہ پیدا نہیں ہو رہا، آپ کے بچے کی فوٹو دیکھے گا تو کیسا لگے گا؟ عمرہ اور حج کرنے گئے ہیں لوگ، آپ گئے ہیں دکھا رہے ہیں، وہ بیچارے کو نصیب نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ ترس کے رہ جائیں گے۔ پیسہ آیا، گھر بنا لیے، گاڑی لے لیے۔ نعمتوں کو چھپاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دعا کیجیے گا فلاں جگہ پہ میرا کام ہونے والا ہے، دعا بعد میں کریں گے، کام پر دل لگا ہوا ہے، یار ان کا ہو رہا میرا کام کب ہوگا؟ نعمتوں کو چھپاؤ۔ پھر آگے دیکھیے بھائیوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام کے، قریب اور غریب، قریب اپنے لوگ، غریب باہر والے لوگ۔ قریب نے کہا اقتلوا یوسف کو قتل کر دو۔ تو میرے بھائیو آپ سے جلنے والے، ہم سے جلنے والے ہمارے قریبی ہیں۔ اقتلوا یوسف کو قتل کر دو۔ اور غریب نے کہا، باہر والوں نے، اکرمی مثواہ۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 19۔ اپنی بیوی سے کہا، عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، اپنی بیوی سے، زلیخا نام کہا جاتا ہے، اکرمی مثواہ، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی عزت کرنا۔ اپنے نے کہا قتل کر دو، غریب اجنبی نے کہا ان کی عزت کرو۔ تو میرے بھائیو اللہ نے محبت رکھی ہے، کس کے دل میں رکھی ہے کیا جانے۔ اس لیے حسد کرنے والے، جلنے والے اگر کوئی ہیں تو آپ برادران یوسف علیہ السلام کے بھائی مت بنیے، بلکہ یوسف علیہ السلام بنیے۔ جا بھائی میں نے معاف کیا۔ لوگوں کا انداز دیکھیے، اقتلوا یوسف کو قتل کر دو۔ یہ آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک ٹکڑا بڑا اچھا ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ ارے ابھی قتل کر دو، بعد میں سدھر جاؤ گے۔ جیسا ہم میں سے کچھ بھائی کیا کہتے ہیں، ابھی 6-5 کر لو، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دو، اس کو ایسا کر دو تو ویسا کر دو تو ویسا کر دو، برے ہو کر سدھر جائیں گے، الحمدللہ سبحان اللہ، ایک حج اور عمرہ کر کے آ جائیں گے، پورا پاپ دھل جائے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں سدھر جاؤ گے۔ تو اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ برادران یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ابا جانے دیجیے نا، تو جا بیٹا لے جاؤ، باپ ہوتا ہے، کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، گھومنے پھرنے جانے دیجیے۔ اس سے پتہ چلا پکنک کے لیے بھی جانا چاہیے، ایک جگہ رہتے بور ہو جاتے، گئے لے کے، پھر بھیڑیا کھا گیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات کے عشاء کے وقت روتے ہوا ہے، دن ہی میں چلے آتے، رات میں کہا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ قمیص پر کرتے پر جھوٹا خون لگا کے لے آئے، اور رات کے وقت آئے۔ دن میں آتے تو سب پتہ چل جاتا، رات میں آئے، روتے ہوا ہے، اور رو کے تو لوگ اپنی بات منا لیتے ہیں، لیکن جھوٹ ہوتا ہے، چاہے جتنا روئیے کچھ ہوگا نہیں۔ اب یہی مسئلہ ہوا، باپ ہوتا ہے، اس لیے میں بار بار بولوں گا، باپ ہوتا ہے۔ ابا کو کبھی گھمانے کی کوشش نہیں کرنے کا، بلکہ ابا کے ساتھ گھومنے کا۔ تو ابا دیکھیے نا بھیڑیا کھا لیا، اچھا قمیص لا کے دیا۔ یہ جو کرتا اور قمیص ہے اس کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ یہ سورہ یوسف میں 3 جگہ پہ کرتا کام آئے گا۔ آج کل ہم اور آپ کرتا پہننا چھوڑ دیے ہیں، ہر چیز پہن رہے، کرتا بہت کم کر دیے۔ تو یہ کرتا، اور کرتے میں بھی جھوٹا خون، اور کہا ابا بھیڑیا کھا لیا۔ باپ ہوتا ہے۔ ارے بھیڑیا اتنا ہوشیار ہے کہ کرتا کو پہلے نکالا، سائیڈ میں کیا، پھر کھا لیا، اور بھیڑیا خود ہی خون لگا کے تیرے کو کرتا دے دیا، بدھو کہیں کا۔ باپ کو سکھاتا ہے۔ رے اگر بھیڑیا کھایا ہوتا تو کرتا کو پھاڑ دیتا،
باپ کو سکھاتا ہے. باپ ہوتا ہے, باپ کو سکھانے کا نہیں. تو ابا نے ایک ہی جملہ کہا فصبر جمیل, بس اللہ المستعان ہے آگے, فصبر جمیل. اس کے بعد کیا ہوا آگے؟ وشروہ بثمن بخس, ان لوگوں نے معمولی قیمت پر بیچ دیا. میرے بھائیو یہاں رکیے گا. آج کل ہم اور آپ بولتے ہیں لوگ ہماری عزت نہیں کرتے. عزت کہاں سے کریں گے؟ جب لوگوں نے وقت کے نبی کو بیچ دیا ہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں لوگ عزت کریں. لوگوں نے وقت کے نبی کو مصر کے بازار میں بیچا ہے. دنیا اتنی بے وفا ہے, اتنی بے وفا ہے, اتنی بے وفا ہے, کوئی حساب نہیں. تھوڑا موقع ملا آپ کو بیچ دیں گے. اس لیے کبھی بھی دنیا سے امید مت لگائیے گا کہ وہ عزت کرے گی. بیچ دیا. ان بیچاروں کو کیا پتا جن کو بیچ رہے ہیں آگے چل کے وہ مصر کا بادشاہ ہو جائے گا, کیا معلوم. جن کے ہاتھ بیچا جب گھر پہنچے, آپ دیکھیے گھر میں تھے, کھیل کود میں گئے, پھر کنویں میں گئے, مصر کے بازار میں بیچے گئے, پھر گھر میں گھس گئے. گھر میں آیا, اس نے کہا اکرمی مسوا, اس کی دیکھ بھال کرنا. اپنے والے نے کہا اقتلوا یوسف, اجنبی نے کہا اکرمی مسوا, عزت کرنا. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا, ابھی جو آگے مسئلہ ہو رہا ہے, یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت ہیں, ان کی امی بھی خوبصورت ہے. یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی ملی ہے, اور ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی پوری خوبصورتی ملی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خوبصورت چیز کی طرف لوگوں کا رجحان ہے, جاتا ہے. اور اگر گھر کے اندر ہیں تو عزیز مصر زلیخا کہا جاتا ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. اس نے بہلایا پھسلایا, دروازوں کو بند کر دیا. ابھی دیکھیے موقع دے کر چوکا مارنے والا مسئلہ. قربان جائیے, کتنے نوجوان ایسے ہیں, مولوی صاحب دس ہے, ڈیٹ ہے, یہ فرینڈ وہ فرینڈ, ایسا ویسا, فوٹو سب کا رکھے ہوئے ہیں. جی نہیں, امی جو لے کر آئیں گی, ابو جو لے کر آئیں گے آپ کے لیے وہی دلہنیا اچھی ہے, فوٹو والی کو چھوڑ دیجیے, اس کے چکر میں مت رہیے. تو اب یہاں دیکھیے موقع مل رہا ہے, لیکن کیا کہا, دروازوں کو بند کر دیا. کبھی کبھی برائی کے لیے پہل عورت بھی کر سکتی ہے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں. دروازوں کو بند کر دیا, لیکن نہیں. قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. پھر یہاں کرتا کام آئے گا. کرتے کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیو. آگے آگے بھاگے, پیچھے پیچھے بھاگے, کرتے ہی کو پھاڑ دیا. اور جہاں گیٹ پر پہنچے بہت بھولی بن گئی. لیڈیز کا دیکھیے گا, ایسی بھولی بن کے آپ کو پٹوا دے گی, کوئی حساب نہیں. بہت بھولی بنی اور کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. اچھا عزیز مصر اپنے شوہر سے کہا آپ یہ بتائیے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, جو آپ کے گھر والی کے ساتھ, گھر والے کے ساتھ غلط کام کرے اس کو جیل ہونا چاہیے, دردناک سزا ملنی چاہیے. ایک جملہ غور کیجیے گا, لیکن مجھے برداشت بھی کر لیجیے گا. عزیز مصر زیادہ ہوشیار ہے یا ہم اور آپ زیادہ ہوشیار ہیں, یہ فیصلہ آپ نے کرنا. ہم اور آپ ہوتے اور دروازے پر اگر ہماری بیوی ایسا بولتی کہ ایسا ہو گیا, تو ہم اور آپ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام کو پیٹ دیے ہوتے. پہلے پیٹتے پھر بات کرتے. غلط بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ ارے بولیے نا آپ لوگ. پہلے پیٹ دیتے. لیکن وہ عزیز مصر ان کو زیادہ ہوشیار کہیے, کیونکہ قرآن کا ہوشیار آدمی ہے وہ. ہم اور آپ اپنے والے زیادہ ہوشیار ہے, وہ قرآن کا ہے. تو اس نے پیٹا نہیں. بیوی نے جب ایسا کہا تو پیٹا نہیں. وشاہد شاہد من اہلہا, اسی لیڈیز کی طرف سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. کہا جاتا چھوٹا بچہ, یہ روایت ہے نہیں بھائی, صحیح نہیں ہے, گواہی دی. اب دیکھیے اگر آپ پاک دامن ہیں تو اللہ انتظام کیسے کر دیتے ہیں. اس نے گواہی دی اور جو اس نے کہا عزیز مصر نے یہی بات مان لی. کہا دیکھیے نا کرتا آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے, تو دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا. اس کا مطلب یہ کہ وہ بھاگ رہا ہوں, یہ ٹان رہی ہے. اکثر میرا دعوت و تبلیغ کے لیے جانا ہوتا الحمدللہ. ایک جگہ میں گیا تو مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئے, تو کہا ڈرائیور صاحب نے, مولوی صاحب گجب ہو گیا. رے بھائی بولنا گجب کا ہو گیا. گجب یہ ہو گیا کہ ابھی ایک گاؤں میں لڑکا لڑکی دونوں پکڑا ہیں. تو جب دونوں پکڑا ہیں تو خاندانی میٹر کی وجہ سے لوگوں نے صرف لڑکے کو پیٹا اور لڑکی کو چھوڑ دیا. کیسے ہوگا بھائی؟ اب عزیز مصر سے سیکھ لیجئے, یا ہم زیادہ ہوشیار ہیں یا وہ زیادہ ہوشیار ہے. یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف جانے دیجئے, اور اپنی بیوی سے کہا غلطی کی ہے تو معافی مانگ لے, تو غلطی کرنے والوں میں سے. اب یہاں رکیے,
یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لی اور اپنی بیوی کو بھی سمجھایا. پتہ یہ چلا ہماری بٹیا اگر پکڑی جائے, بہن پکڑی جائے, سماج کی کوئی پکڑی جائے تو سمجھانا ان کو بھی ایسی لڑکے کو نہیں پیٹنا ہے. اچھا آپ ہی بتائیے, مولوی صاحب کھول کے نہیں بولنا چاہتے تھے, اگر آپ لوگ بولیں گے تو کھول کے ہم بول ہی دیتے. لوہا اور چمبک رہتا ہے, دونوں ملتے ہیں یا ہٹتے ہیں؟ بھائی سٹتے ہیں, ہٹیں گے کہاں؟ تو کچھ نہ کچھ تو سگنل ضرور ہوگا. تو جب ضرور سگنل ہوگا تبھی کوئی ہماری بہن کو دوسرے لوگ بھی لے کے بھاگ جا رہے ہیں, ہماری بیٹیا کو ہوگا. پتہ یہ چلا دونوں کو سمجھانا پڑے گا جیسا عزیز مصر نے سمجھایا. اب اس نے ٹھان لیا, اچھا ایسا ہے مسئلہ, ٹھان لیا, لیڈیز کو بلا لیا. ایک بات اور یاد رکھیے گا, پرچار اگر کرنا ہو لیڈیز میں پرچار کر دیجئے, پورا پرچار ہو جائے گا الحمدللہ, ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں. اب اس نے بھی ٹھان لیا, کھانے کی دعوت دے دی, کھانا لگا دیا گیا ہے اور الحمدللہ کھانے کا بہت اثر ہوتا بھائی, کھانا لگا دیا گیا. اب شاید کچھ پھل فروٹ کاٹنا ہو تو کاٹنے والی چیز بھی دے دی اور یوسف علیہ السلام کو گزارا. جب گزارا تو ہاتھ کہاں کٹے, کدھر کیا ہوا, ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, ارے یہ تو فرشتہ لگتا ہے, اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. آہا, کہا یہ وہی ہے جس پر تم لوگ ملامت کر رہی ہو. دیکھا پھر یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. جیل میں ناحق جیل میں ڈالا جا سکتا ہے بھائی, کل قیامت کے دن ہوگا. یوسف علیہ السلام آگے آگے ہوں گے, پیچھے پیچھے آپ کا بیٹا ہوگا, آپ کے آدمی ہوں گے. اگر ایسی آزمائش ہے تو صبر صبر صبر. جب لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں چھوڑا ہے تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ بغیر غلطی کے بھی ڈالا جا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں ہے. آج کتنے بھائی سنت یوسفی ادا کر رہے ہیں. میں ان کے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں صبر صبر صبر. جیسا یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں ہے, وہاں بھی اپنا کام ہے. 2 آدمی اور جیل میں گئے ساتھ میں, اپنا کام شروع کر دیا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ, بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ دونوں نے خواب دیکھا تھا, اس خواب کی تعبیر, اس سے پہلے اپنا کام. ٹینشن لینے کی بات نہیں. مومن کبھی نہیں گھبراتا, حالات کا رونا کبھی نہیں رونے کا. میرے بھائیو, آج کل ہم اور آپ روتے ہیں, ایسا دور ہے ویسا دور ہے, یہ ہے تو وہ ہے, دس ہے تو ڈیٹ ہے. نہیں, مومن راستے نکالتا ہے, موقع کو غنیمت جانتا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے راستہ جیل میں بھی نکال لیا, راستہ وہاں بھی نکلا. اچھا آپ لوگوں نے خواب دیکھا, بتاؤں کیا تعبیر بولو. آپ دونوں میں سے ایک بچے گا, بادشاہ کو شراب پلائے گا, اور ایک کا سر قلم کر دیا جائے گا. اب یہاں پر رکیے, حکمت وہی ہے بات کرنے کا. یہ نہیں کہا تو بچے گا تو چلا جائے گا. اگر یہ جملہ بول دیتے تو جائے گا تو بچے گا, تو جو بیچارہ جانے والا ہوتا وہ وقت سے پہلے گھبرا کے ٹینشن میں آ جاتا. تو یہ حکمت ہے بات کرنے کی. قرآن میں ایسی ایسی باریکی ہے میرے بھائیو, آپ قرآن سے جڑ جائیے, اسی کے اندر پورا خزانہ موجود ہے. ہم اور آپ لینے کو تیار نہیں. میں تو آپ سب سے اپیل کرتا ہوں, بس ہماری اپنی جماعت ہی اگر قرآن سے پوری طریقے سے جڑ جائے, اللہ کی قسم کہتا ہوں کہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. آپ دونوں میں سے ایک, لیکن جو بچنے والا تھا سائیڈ میں جا کے بولے ہوں گے بادشاہ سلامت سے میرے بارے میں بولنا. اس سے یہ پتا چلا رہائی کے لیے کوشش ہوتی رہنی چاہیے. لوور کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, 10 سال 15 سال 20 سال 40 سال, کبھی نہ کبھی تو رہائی ملے گی. فلبث فی السجن بضع سنین. یوسف علیہ السلام جیل میں چند سال رہے, 3 سال 6 سال 9 سال 12 سال 14 سال. 14 سال عمر قید ہے, آج بھی ہے. کوئی سسٹم بدلا نہیں میرے بھائیو, نظام بدلا, وہی طور طریقہ رہا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت کیا, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے لوگ بھی جیل میں جا سکتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام ہے, پھر باعزت بری ہوں گے. بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا, موٹی موٹی گائے, دبلی دبلی گائے کھارے, ہری ہری بالی, سوکھی سوکھی بالی. بادشاہ سلامت آپ کا یہ خواب بیکار ہے. وہ آدمی جو چھوٹ کے آیا تھا اس نے کہا کہ ابھی میں جاتا ہوں, مجھے بتائیے. پھر جیل کے اندر پہنچا اور اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق. اس جملے پر غور کیجئے, یوسف بھی کہا اور سچے بھی کہا. کاہے آج کل اگر کوئی آدمی جیل میں ناحق چلا جائے تو پہلا کام ہم اور آپ موبائل فون سے ان کا نمبر ڈیلیٹ مار دیتے, کہیں کچھ گڑبڑی نہ ہو جائے. یہاں یوسف بھی بول رہا اور سچے بھی بول رہا. پتہ یہ چلا سچے لوگ بھی جیل میں جا سکتے ہیں.
وہ انہوں نے غلطی نہیں کی لیکن جیل میں ہیں. تو کہا سچے یوسف. بادشاہ سلامت نے یہ خواب دیکھا ہے, اسے یہ پتا چلا پلاننگ کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس میں کامیابی ہے. تو یوسف علیہ السلام جیسا پلانر چاہیے اور حکومت میں چاہیے, تبھی دیکھیے آرام سے وہ آپدہ سے نمٹ سکتا ہے, پریشانی سے, ہر طرح کی پریشانی سے نمٹ سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال تو ایسا یہ رہے گا, پھر سکھ آ جائے گا, پھر دوبارہ صحیح رہے گا. تو یہ 7 سال 14 سال کیسے چلے گا بھائی, کیسے سسٹم چلانا ہے؟ تو جتنی بھی پریشانی آ جائے اگر سسٹم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو الحمدللہ کچھ بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ کے پاس پہنچا, کہا بادشاہ سلامت آپ کے خواب کا مطلب یہ ہے. ارے کس نے کہا؟ بولے یوسف نے. وہ آدمی جو جیل میں ہے. ارے بھائی جلدی سے لے کر آ, ایسا آدمی جیل میں رہے گا, جا جا جا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچا تو انہوں نے کہا نہیں ہم باہر نہیں نکلیں گے جب تک کہ ہمارے اوپر جو الزام ہے وہ صاف نہ ہو جائے. ہم بھی باہر نہیں نکلیں گے جب تک کہ لوور کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سے پورا معاملہ کلین نہ ہو جائے, ہم بھی نہیں نکلیں گے. یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کرنے. ارے بلا لیجئے ان لیڈیز کو, بلا لیجئے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی, ہاتھ کاٹ ڈالے تھے, بلا لیجئے. پھر وہ سب آ گئی اور کہنے لگی الانا حسس الحق. زلیخا نے بھی کہا, عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا حق بات یہی ہے, میں نے ہی ایسا کیا تھا. الحمدللہ سب ٹھیک تھا. او ہو اتنا اچھا آدمی اور جیل میں رہے گا, چلیے آ جائیے. استخلص لنفسی, میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے خاص آدمی بن جائیے. یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھے وزیر خزانہ فائننس منسٹر بنا دیجئے, یعنی زمین کے خزانے کی میں دیکھ بھال کروں گا. اب یہاں رکیے گا, کبھی کبھی عہدہ مانگ کر لیا جا سکتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے. تو یوسف جیسے آدمی کو پارلیمنٹ میں بھیجیے گا تو آپ کے لیے کام کریں گے, اگر دوسروں کو بھیجیے گا تو وہ اپنے لیے کام کریں گے. اللہ ماشاء اللہ 5 سال کے لیے ماتھا مارا, 5 نسل کے لیے بنا لیا. یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگا, پبلک کے لیے مانگا. کتنے لوگ بولتے ہیں روتے ہوئے 1 سال کے لیے اورو بنا دیتے, 5 سال کے لیے اورو بنا دیتے. تو آپ کے لیے بناتے تو ٹھیک, اپنے لیے نہیں. یہ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, جو عہدہ مانگ کے لے گا اس کی مدد نہیں ہوگی. دلیل صحیح بخاری کتاب الحکام حدیث نمبر 7147, یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ. عبد الرحمن بن سمرہ عہدہ مت مانگنا, بغیر مانگے مل جائے تو مدد ہوگی, مانگ کے لوگے تو مدد نہیں ہوگی. تو مانگ کے لیا جا سکتا ہے لیکن پبلک کے لیے مانگنا. میرے بھائیو ذمہ دار بننا آسان ہے, ذمہ داری نبھانا بہت مشکل کا کام ہے. اب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں, سوکھا پڑا ہوا سب بھائی لوگ آئے, وہی بھائی لوگ آئے جنہوں نے کنواں میں ڈالا تھا. ہم اور آپ ہوتے تو جب پہنچے دربار میں, ہم اور آپ ہوتے تو چل سب کو پکڑ سیدھا کنویں میں لے جا کے پھینک کیا, چلے ذرا چل سب کو. بدلے کی بھاونا بہت ہے ہمارے اور آپ کے اندر, بدلہ لینا. یوسف علیہ السلام بنیے, برادران یوسف نہیں بنیے, یوسف علیہ السلام بنیے. جب سب کو پہچان لیا تو اس کے بعد کیا کہا, خوب کھلایا پلایا. وانا خیر المنزلین, میں بڑا مہمان نواز ہوں. پتہ یہ چلا جو آپ سے جلتا ہے اس کے لیے ایک دعوتی لسٹ بنا لیجئے. دعوتی لسٹ مطلب کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے, السلام علیکم مولوی صاحب کو تو ہم نے جھکا دیا, وہ اسی میں خوش ہیں سلام کرنے پر. کتنے لوگ روٹی اور بوٹی پر مانیں گے, کتنے لوگ چائے پر مان جائیں گے. یہ کھانا پینا جو ہے ایک دم دل میں اتر جانا, اس لیے کہا وانا خیر المنزلین. جو آپ سے جلتا اس کو خوب کھلائیے پلائیے, ایسا دبا دیجئے کھلا پلا کے کہ وہ اندھا ہو جائے. کیسا اندھا, جیسا برادران یوسف ہو گئے, یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ. اچھا یہ بتائیے, آپ کے پاس جو ایک بھائی ہے اس کو آئندہ لائیے گا تو 1 ووٹ اور دیں گے, نہیں لائیے گا تو نہیں دیں گے. رے بدھو کہیں کا. یہ جتنے لوگ تھے وہ پوچھ لیتے کہ بادشاہ سلامت آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس ایک بھائی اور ہے. اندھے ہوتے. جو جلتا ہے اللہ اس کے دماغ کو جلا دیتا ہے, وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتا. اس لیے جلنے والے مت بنیے, جلنے والے مت بنیے. اللہ آپ کے دماغ کو صحیح رکھے. اب یہ لوگ پھر گئے اور دیکھیے جب گھر پہنچے تو ابا سے کیا کہا. میرے بھائیو دنیا بڑی مطلبی ہے. گھر پہنچے تو ابا سے کہا فارسل معنا اخانا, آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے. کیونکہ بادشاہ سلامت نے کہا لانے کے لیے, باپ باپ ہوتا ہے,
پھر ابا کو، کیونکہ ابا کو پھر یوسف علیہ السلام یاد آ گئے. لیکن باپ پگھل بھی جاتا، ابا 10 مرتبہ بولیے نا ابا ابا ابا، پگھل جائیں گے ابا. امی کبھی کبھی نہیں پگھلتی ہے لیکن ابا پگھل جاتے ہیں، اور ایسا پگھلیں گے کہ ابا کا پگھلنا دکھتا بھی نہیں. امی تو رو رو کے دکھا بھی دیتی ہیں، ابا کہاں روئیں گے؟ ابا کے آنسو کو کون پوچھے گا؟ ابا کی تکلیف کو کون پوچھے گا؟ آنسو کو کون پوچھے گا؟ تکلیف کو کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھتا. باپ باپ ہوتا ہے. بیٹا بادشاہ سلامت بلائیں، ٹھیک ہے بیٹا جا جا بیٹا جا. پھر دوبارہ سب لوگ آئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو سائڈ کیا اور کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، گھبرانا نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. پورے قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی ہیں جو تسلی دینے والی ہے. ویسے بہت ساری آیتیں، لیکن 3 آیتیں بڑے لوگ تسلی دیتے ہیں، ٹینشن میں نہیں ڈالتے بلکہ ٹینشن دور کرتے ہیں. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا غار ثور میں گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا. اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی ہونے والے سسر جی نے کہا. سسر جی واقعی کام آتے ہیں. آج کل لوگ اپنے سسر جی کو بہت گالی دیتے ہیں. سسر ہو تو ایسے موسیٰ علیہ السلام کے سسر جی جیسے. گھبرائیے گا نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے نجات دی ہے. تو یہاں بھائی کو تسلی دی اور کہا سوا الملک، بادشاہ سلامت کا پیالہ گم ہو گیا ہے. ارے بھائی، جن کے اندر پیالہ ملے گا اس کو لے لیا جائے گا، اس کو روک لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے. جس میں ملے گا اس کو روکا جائے گا، صحیح ہے نا بھائی؟ تو بولے ہاں صحیح ہے. سب دیکھے، شروع کیا تو پیالہ کہاں ملا؟ یہی بنیامین میں. ابا کو بول کے لائے تھے کہ ہم ہیں، لے کے آ جائیں گے، ایسا ویسا. او ہو، اب یہاں رکیے گا. فارسل معنا اخانا، جب کام تھا تو ابا سے کہا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے. اب یہاں پیالہ جب اس کے سامان میں ملا تو کہا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم. اچھا، یہ بنیامین نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. رے بدو کہیں کا، جس کے سامنے کھڑا ہوا وہ یوسف علیہ السلام ہی ہے. اب یہاں رکیے، اب یہاں رکیے. ہم اور آپ ہوتے تو ایک تو کنویں میں پھینک دیا، دوسرا چور بولا. 2 کام کرتے، رسا بھی لا ڈنڈا بھی لا. پہلے پیٹ رسا سے باندھ، پھر کنویں میں پھینکا. قربان جائیے. فاسر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لہم، دل ہی دل میں یوسف علیہ السلام نے چھپائے رکھا. چور بول رہا ہے، ایک تو کنویں میں پھینک دیا، اوپر سے چور بول رہا ہے. میرے بھائیو، بدلہ نہیں لینا. ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے. میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے. اپنے یہاں یہی ہے. دیکھ لیجئے کتنے بھائی نقصان میں ڈالے میں خوش ہو رہا ہے. اوہو اوہو، اب یہ چور ہو گیا. پہلے بھائی کہا، مطلب نکل گیا تو چور کہا. اب جانے والے لوگوں کہا بھائیوں کہ ابا کے پاس جانا تو یہ جملہ کہنا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. مطلب تھا تو بھائی کہا، مطلب نکل گیا تو 2 مرتبہ چور کہا. بادشاہ کے دربار میں بھی کہا اور پیغام بھی ابا کو بھیجوایا کہ چور. تو میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کو چور کہا جائے گا. آپ کاہے کو گھبرا رہے ہیں؟ ٹینشن کاہے کو لے رہے ہیں؟ ان لوگوں نے جب یوسف علیہ السلام کو چور کہا ہے اور اپنے سوتیلے بھائیوں نے کہا ہے تو آپ کو چھوڑ دیں گے؟ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر اور سماج کی اصلاح سورہ یوسف کی روشنی میں قرآن تو پڑھیے. گھر پہنچے، باپ باپ ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے. کرتا جو 2 جگہ کام آیا ہے. اب یہ دیکھیے، باپ باپ ہوتا ہے. ابا ایسا ہوا، فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے. یہ باپ صرف صبر ہی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ صبر صبر صبر، جب تک چلے نہ جائیں قبر. صبر کرتے رہیے. میرے بھائیوں، جن کے بھی لاڈلے اور پیارے جیل میں ہیں، یعقوب علیہ السلام کی دعا ان کے لیے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. بس میں اپنی فریاد اور رنج و غم اللہ کے دربار میں رکھتا ہوں. ہر جگہ ہم بھاگ آئے، اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا دیجئے. میرا رب یوسف علیہ السلام کی طرح آپ کو ملا دے گا. باپ بیٹے ملے نا، یہ دعا کا اثر ہے. بیٹے جاؤ ڈھونڈو دیکھو، آپ بھی کہاں بات کر جائیں. پھر یہ لوگ آئے، بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو جملہ سن لیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. یہ جملے غور کیجیے گا. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، بھکاری بنا ہوا ہے. جو جلتا ہے میرا رب اس کو بھکاری بنا دیتا ہے، اور جس سے جلا جاتا ہے اسی کے پیر پہ لا کے گرا دیتا ہے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا
بادشاہ سلامت آپ ہم پر احسان کیجئے. ان بدھوؤں کو کیا پتا یہ میرا بھائی ہے. جب ایسا کہا کہ گھر والے بہت تکلیف میں ہے, آپ ہم پر احسان کیجئے, اب دل بھر آیا. میرے بھائیو کیا نقشہ رہا ہوگا, کیا منظر رہا ہوگا, وہ بادشاہ کے دربار میں کیا رہا ہوگا. کھل کے چلے آئے. جانتے ہو یوسف کو؟ او ہو میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے. جانتے ہو کیا منظر رہا ہوگا, آپ ہی بتائیے. میرے بھائیو معاف کیجئے, معاف کر دیجئے. آپ بھی کتنے بھائیوں کے پیچھے ہیں, معاف کر دیجئے. کیس مت لڑیے, کیس نکال لیجئے. یوسف علیہ السلام کی طرح دل بڑا کیجئے. لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کوئی سرزنش نہیں, معاف معاف معاف. جا بھائی میں نے معاف کیا. دل بڑا کیجئے, دل بڑا کیجئے. کیس اٹھا لیجئے. ایک حدیث سن لیجئے, صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588. ما نقص صدقۃ من مال, صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کاہے کم نہیں ہوگا؟ یہاں جیب سے 500 روپیہ نکل جائے گا, 1000 نکل جائے گا, کم کاہے نہیں ہوگا؟ ارے ہم 1 دیتے ہیں تو میرا رب 10 دیتا ہے, 700 دیتا ہے, اس سے زیادہ دیتا ہے. کم کہاں ہوا؟ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. معاف کیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. یہی پیغام ہے سماج کی برائی کا, اور اپنا ٹاپک بھی اسی طریقے کا ہے, اور اپنا تھم نیل بھی یہی ہے اپنے اس کانفرنس کا. معاف معاف معاف. اگر ایک بھی معاف کر دیے یوسف علیہ السلام کی طرح, آج کے دور کے آپ یوسف علیہ السلام, جا بھی میں نے معاف کیا. پھر کرتا کام آیا, حدیث کا تیسرا حصہ. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا. جھک جائیے. یہ میرا کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کا کرتا اور قمیص یہ کرامت ہے بھائی. یوسف علیہ السلام کے لیے آیا ہے تو ہم مانتے ہیں, دوسروں کے لیے نہیں آیا تو بھائی ہم کو دلیل دے کے مطمئن کرو. کرتا ہے, لیکن کرتا پہلی جگہ کام آیا, وہ خون لگا والا تھا, پھر پیچھے سے پھٹا تھا, اب یہ آنکھ پہ ڈالیں گے بینائی لوٹ آئی. سبحان اللہ. پھر سب لوگ چلے آئے, آخری پوائنٹ سب لوگ آ گئے. اب وہی خواب پورا ہو گیا. یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا اس پر غور کیجئے. اللہ کا شکر ہے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی, اللہ کا شکر ہے مجھے جیل سے نکالا. یہ نہیں کہا اللہ کا شکر ہے مجھے کنویں سے نکالا, یہ نہیں کہا. کیوں؟ یہ اگر کہہ دیں گے تو سامنے جو بیٹھے ہوئے بھائی لوگ ہیں ان کا دل تو اور چھوٹا ہو جائے گا, اور گئے کام سے. اس پر غور, اس لیے جب سمجھوتے کے لیے بیٹھیے نا تو پرانی بات بھول جائیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پرانی بات. اچھا میں جب بیمار تھا تو آپ فون کیے تھے کیا؟ اچھا میں بیمار تھا تو آپ فون کیے تھے کیا؟ اچھا تو وہ آپ ایسا بولے تھے. سمجھوتا آج سے ہو رہا, آج کی بات کرنے کا, پچھلا کیا ہوا اس کو چھوڑ دینے کا. یوسف علیہ السلام سے یہ نہیں کہا اللہ کا شکر ہے مجھے جیل سے نکالا, یہ اللہ کا شکر ہے مجھے کنویں سے نکالا. نا بول سکتے تھے, ارے یہ بول دیں گے تو بھائیوں کو تکلیف ہو جائے گی. لیکن وہاں بھائیوں کو دوش دینے کے بجائے شیطان کو پکڑ لیا, اور شیطان ہی لڑاتا ہے. شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی کرا دی. اس لیے میرا بھائیو یہ مت کہیے گا میرا بھائی شیطان ہے, یہ مت کہیے گا کہ میرا بھائی شیطان ہے. کتنے لوگ بولتے ہیں میرا بھائی شیطان ہے, میں انسان ہوں اکیلے. نا, شیطان نے بھائیوں کے درمیان دشمنی کرائی ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ تو غیب کی خبریں ہیں, آپ کو کیا معلوم. اور آخری آیت لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب, بے شک ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. الحمدللہ سب عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر بھائیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو یوسف علیہ السلام بن جائیے. میرے بھائیوں بس یہ چند باتیں تھیں. میری اردو ذرا خراب ہے, اس کو معاف کر دیجیے گا, لیکن پیغام خراب نہیں ہے. پیغام کو بالکل پکڑ کے رکھیے گا. ایک آدمی بھی سدھر جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں جو حسد اور جلن کینہ کپٹ ہے سب کو تو نکال دے. یوسف علیہ السلام ہم لوگوں کو بنا دے کہ ہم بھی سب کو معاف فرما دے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام, AR الحاجری اسلامک چینل ہے, یہ آپ کا اپنا چینل ہے. عبد الرحمن بن عثمان الحاجری میرے فرزند, یہ ان کا چینل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, اور بیل آئیکن کو پریس کریں. زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک اس چینل کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں, اور آپ کے کمنٹس اس سے متعلق, اس چینل کے متعلق آپ ضرور اپنے کمنٹس ہم تک پہنچائیں, اس چینل تک پہنچائیں.
تاکہ اگر کہیں ہماری غلطی ہو تو اس کی اصلاح کی جا سکے اور زیادہ سے زیادہ بہتر معلومات اسلام سے متعلق آپ تک پہنچائی جائے۔ اس چینل کے ذریعے سے قرأت کلام پاک اور علماء کرام کے بیانات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔